اکثر والدین جو ہیں بچوں کو اس قدر لاڈ پیار سے پالتے ہیں کہ ان کی جائز ضروریات تو پوری کرنی ہوتی ہیں، ان کی ناجائز ضروریات اور خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ جیسے کہ والدین کے سامنے وہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، بد تہذیبی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو لاڈ پیار کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں بچوں کا کانفیڈنس کتنا ہے، بچوں کا اعتماد لیول کتنا ہے۔ بھئی اس کو اعتماد نہیں کہتے، اس کو کانفیڈنس نہیں کہتے۔ اگر بڑوں کے ساتھ وہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے یا لاؤڈلی بات کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو روکنا چاہیے، آپ بچوں کو روکیں۔ یہ جو پیار ہے، یہ جو عادت ہے اس بچے کی، تو وہ بڑے ہو کر وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ جب چھوٹا تھا تو آپ اسے روک نہیں سکے، جب بڑا ہو جائے گا تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ اسی طرح کچھ والدین جو ہیں، والدین اساتذہ کرام کی جو ہے حد تک کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں۔ کیوں کیسے کرتے ہیں کہ بچہ آپ کا جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے اور اس کا ٹیچر جو ہے اس کو ڈانٹ دیتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ والدین جو ہے بچوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں دیکھتی ہوں وہ اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ آپ کو وہ کچھ کہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بچوں کو گامہ پہلوان تو بنا سکتی ہیں لیکن ایک اچھا انسان کبھی نہیں بنا سکتی۔ لہٰذا بچوں کو روکیں۔ ایک ہوتی ہے شرارت اور ایک ہوتی ہے بدتمیزی۔ شرارت کرنے سے بچوں کو کبھی نہ روکیں۔ شرارتیں بچوں کا حق ہے، بچے شرارتیں ہی کرتے ہیں، لیکن ایک بدتمیزی ہوتی ہے۔ بدتمیزی اور شرارت میں بہت فرق ہوتا ہے، تو بدتمیزی کبھی نہ کرنے دیں، بچوں کو سختی کریں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بچوں پر جو ہے نا لاڈ پیار کا حق والدین کا ہے، ضرور ہے، کریں، لیکن لاڈ پیار میں اس قدر نہ بگاڑ دیں کہ وہ تعلیم و تربیت جو ہے آپ اس کو سکھانے میں قاصر ہوں۔ آپ سکھانے سے اس قدر جو مشکلات آپ کو پیش آئیں کہ آپ اس کو صحیح بات کہتے ہو وہ نہیں مانتا۔ تو ایک اور بھی بات ہے، ہمارے ایک بہت بڑے ٹیچرز جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو شروع سے رشوت لینا سکھاتے ہیں۔ اس سے سوال کیا گیا کہ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب کہیں بھی اس کو بھیجنا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ 5 روپے دوں گا میں آپ کو، تو آپ شاپ پہ چلے جائیں، یا 10 روپے دوں گا تو آپ میرا یہ کام کر دیں، آپ 20 روپے دوں گا تو آپ یہ گھر کا دودھ لے آئیں۔ تو بچوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لے دے کر ہی جو ہے کام چلتا ہے، تو وہ بچہ ذہنی طور پر جو ہے اس بات پر آ جاتا ہے کہ بھئی ایسے تو کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، تو بغیر پیسوں کے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ذہنی طور پر ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ لے دے کر ہی ہو سکتا ہے، ادروائز کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں کی جو ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی انگریز بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مسلمان بنانے کی کوشش کریں اور اسلام کی تعلیمات سکھائیں۔ شروع سے بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھائیں، بجائے کہ آپ ABC پڑھنی سکھائیں۔ آج ہم بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے اس کو ABC یا انگلش سکھانا جو ہے فخر سمجھتے ہیں، اور انگلش طوطے کی طرح فر بولنا جو ہے ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے بچوں کو کیسی تربیت دی، ہم کس طرف اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ وی آر مسلم، اور ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے شروع کر کے اس کی تعلیم، احادیث اور مکمل ایمان کا جو پہلو ہے اس کو دیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ ڈاکٹر انجینئر آپ بنانا چاہتے ہیں بچوں کو، اچھی بات ہے، یہ دنیاوی جو ہے کامیابی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی جو MPhil ہے، یہ جو ڈگریاں ہیں، یہ MBBS یا کوئی بھی، یہ جتنی بھی ڈگریاں یہ آپ کی ساتھ نہیں جانی، بچے کے ساتھ یہ ڈگریاں جو ہے یہ دنیا ہی میں رہ جانی جب انسان دنیا سے جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں ہی رہ جانا ہے، اس کے ساتھ جائے گا کیا؟ اگر آپ حافظ قرآن بناتے ہیں بچوں کو تو اچھی بات ہے، جب وہ فوت ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے، قرآن مجید جائے گا۔ تو اسی طرح قرآن مجید کو حفظ کرنے والے والدین کو قیامت کے دن ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ ایمان کا حصہ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں والدین تو ان کا ایک سوال بنتا ہے کہ ہم نے دیکھیں جی ان کو پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا،
انجینئر بنایا، اتنا کچھ ہم نے ان کے لیے کیا، اور آخر میں ہمیں دیکھیں یہ جانتے ہی نہیں۔ بھی آپ کو کیسے جانیں گے؟ آپ نے ان کو انگریزوں والی ساری تعلیمات دیں، اور انگریز کیا کرتے ہیں، اپنے اولڈ ہوم انہوں نے رکھے ہوئے، اپنے والدین کو جب بوڑھے ہوتے ہیں اولڈ ہوم میں ان کو جمع کروا دیتے ہیں، ان کو بھیج دیتے ہیں۔ تو بھی پھر آپ کو بھی تو ایسی برداشت کرنا پڑے گا نا، آپ نے تعلیم ہی وہ دی۔ اگر آپ اسلام کے مطابق تعلیم دیتے، ان کو پتہ ہوتا کہ میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے والدین بوڑھے ہوں، ان میں سے کوئی ایک یعنی ماں یا باپ، تو ان کی اس طرح دیکھ بھال کرو جیسا کہ بچپن میں انہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی۔ تو لہٰذا ایمان کا حصہ ہے ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے تعلیمات جو ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب 12 سال تک بچے کو دین اس قدر سکھائیں کہ جب وہ بالغ ہو تو اس کو مکمل دین کا پتہ ہو، اس کو غسل کا طریقے کا پتہ ہو، اسے نماز، اسے وضو کا طریقے کا پتہ ہو، اسے ہر چیز کا پتہ ہو جو اس کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاتے ہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھائیں، کیونکہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ کہ ادب جو ہے، ادب بڑوں کا ادب، اپنے والدین کا ادب، یہاں تک کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بھی گستاخی ہے۔ اونچی آواز میں والدین سے لاؤڈلی بات کرنا، اونچی آواز میں اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی بیٹا، کوئی بچہ، تو وہ بھی گستاخی سمجھی جاتی ہے، تو وہ بھی گستاخی کا حصہ ہے۔ اس لیے یہاں پر بچوں کو بتائیں کہ اپنوں سے بڑوں کے ساتھ تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، آہستہ اور یہ بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے انداز کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، والدین سے شروع ہوتی ہے، یہ گھر کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ استاد نے کیا سکھایا؟ استاد اس کے سامنے کھانا تو نہیں کھاتا، نہ وہ کھانے کے آداب بتا سکتا ہے، ہاں آداب بتا سکتا ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل جو ہے وہ ماں کرواتی ہے۔ بچوں کو کھانا کیسے کھلانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ میں کیسے اس کو نوالا کا حصہ کیسے توڑنا ہے، کیسے کھانا ہے، یہ بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں، یہ جو ہیں یہ والدین نے ہی سکھانی ہے۔ لہٰذا سارا بلیم جو ہے وہ ٹیچر پہ نہ دے دیا کریں کہ بھئی ٹیچر ہم تو بھیج دیتے ہیں۔ کچھ والدین ہیں وہ اپنا فرض یہ سمجھتے کہ ہم نے ان کی فیس بھر دی تو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ نہ، یہ غلط ہے۔ ایسے بچے پہلی تو بات ہے کامیاب نہیں ہوتے، اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو وہ ان میں بہت سارے ایسے فالٹ ہوتے ہیں جو زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا والدین اور ٹیچرز دونوں مل کر جو ہے بچوں کی تربیت کریں تو بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے میں سب والدین سے اس ویڈیو کی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھائیں۔ آپ کا بچہ جو اخلاق کی لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات سکھائیں۔ ان بچوں کو بیٹھنے کے، اٹھنے کے آداب، والدین کے آداب، ٹیچرز کے آداب، اپنے بڑے بزرگوں کے آداب، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ لوگوں نے اور ٹیچرز نے مل کر سکھانی ہیں۔ تو اپنے بچوں پر یہ بھی جو ہے ایک چیز ہے کہ اپنے بچوں کو ایک اپنی خواہشات پر جو ہے نا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہ کریں، بچوں کی خواہشات بھی پوچھیں وہ بچے کیا چاہتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی اس کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔